رام میں دو ناظم ہیں. سید اللہ چچا کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ. جی صدر محترم سے اجازت چاہتے ہیں. جی گفتگو جو بھی ہے مجاہد بھائی کے دل میں یہاں سے ملاحظہ کر لیں. عطا کر ایک چیز جو ہم ایک اشارہ ہے ملاحظہ کرنے سے. جی آیتیں حق بھول بیٹھے اللہ حافظوں کو چھوڑ کر. کیا کوٹ کیا ہے بھائی، واہ. کہ آیتیں حق بھول بیٹھے حافظوں کو چھوڑ کر زحمتوں میں پھنس گئے ہیں رحمتوں کو چھوڑ کر. ارے بابا بابا بابا، آیتیں حق بھول بیٹھے حافظوں کو چھوڑ کر زحمتوں میں پھنس گئے ہیں رحمتوں کو چھوڑ کر. وہ ذلت رسوائیاں اپنا مقدر بن گئی. حق ہے. ملاحظہ کرنے حضرات کہ آیتیں حق بھول بیٹھے حافظوں کو چھوڑ کر زحمتوں میں پھنس گئے ہیں رحمتوں کو چھوڑ کر. وہ ذلت رسوائیاں اپنا مقدر بن گئی. جب سے بھاگے ہیں جگر ہم عالموں کو چھوڑ کر. یہ چار مصرے بہت لاجواب ہے جگر صاحب، پھر پڑھے. آیتیں اچھا مشورہ ہے. حافظوں کو چھوڑ کر زحمتوں میں پھنس گئے ہیں رحمتوں کو چھوڑ کر. اور ذلت رسوائیاں اپنا مقدر بن گئی. اللہ. جب سے بھاگے ہیں جگر ہم عالموں کو چھوڑ کر. بے شک. جب سے بھاگے ہیں جگر ہم عالموں کو چھوڑ کر. بہت جلدی میں دو چار شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کر لیں. جی عنایت. بہت سارے لوگ بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، پوری دنیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ اشارے بھی ملاحظہ کر لیں مجاہد بھائی جی کہ ایک کو پانی نے بتلا دی تھی اس کی حیثیت. اچھا آپ سب کی سماعت ہے. ایک کو اور میں ذمہ داری کے ساتھ بریلی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں آخری صف تک. کہ ایک کو پانی نے بتلا دی تھی اس کی حیثیت، ایک کو مچھر نے سیدھا کر دیا. کچھ یاد ہے؟ ایک کو پانی نے بتلا دی تھی اس کی حیثیت، ایک کو مچھر نے سیدھا کر دیا. کچھ یاد ہے؟ اور اب سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ دعوے دار تھے، ان خداؤں کا خدا نے کیا کیا؟ زندہ باد جگر. اب سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ دعوے دار، ان خداؤں کا خدا نے کیا کیا؟ کچھ یاد ہے؟ ان خداؤں کا خدا نے کیا کیا؟ کچھ یاد ہے؟ اور یہ نعت کے شعر بھی ملاحظہ کر لیں شاہد بھائی. ان خداؤں کا خدا نے کیا کیا؟ کچھ یاد ہے؟ اللہ فرما دے. ایک درود پاک کا ہدیہ. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. جزاک اللہ. ملاحظہ کر لیں. اور یہ شعر پوری نوجوان کمیٹی کے حوالے سے سنیں دوستو. مسلم نوجوانان کمیٹی جو بریلی کی ہے اس کے اسٹیج سے یہ شعر تمام لوگوں کے لیے ملاحظہ کر لیں کہ جسے، اور آپ لوگ اگر بولیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے دو چار شعر سنانے ہیں کہ واپس بیٹھنا ہے. بولے کہ جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں. آپ لوگ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں. حضور کی عظمت کا احترام نہیں. ہمارا بہت معتبر اسٹیج میں چاہتا ہوں تھوڑی سی توجہ. جی. کہ جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں. ارے بابا کلیئر اوپن ایک دم کوئی تعلق نہیں حضرت. ملاحظہ کر لیں کہ جسے حضور
حضور کی عظمت کا احترام نہیں، جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں۔ اور چیلنج ہے یہ بھی جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی، جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، زمین پہ دوسرا ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ بابا زندہ باد زندہ باد، لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، زمین پر دوسرا ایسا کوئی نظام نہیں۔ اور یہ خاص طور سے ملاحظہ کر لیں سید سعد بھائی اور سعید اللہ بھائی کہ وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں۔ اچھا، یہ خاص پہچان بھی ملاحظہ کر لیں جی، کہ وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں، اور درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں۔ ارے بابا جگر صاحب زندہ باد، وہاں پھر پڑھو بھائی، پھر پڑھو، ہاں پھر درود پاک پڑھ لے بھائی، اللہم صلی علی بآواز بلند۔ دیکھیے یہ جو محفلیں ہیں یہاں سے ہمیں بہت کچھ سمیٹ کے لے جانا ہے، اور یہ ہمارا سبحان اللہ کہنا، ہمارا درود پاک پڑھنا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ تو سب پڑھ لیں ایک مرتبہ، بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں۔ اسٹیج میرا پورا دعا دے رہے ہیں حضرت، پورے اسٹیج سے دعا مل رہی ہے، آپ پڑھیں۔ وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں۔ درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں، وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں۔ درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں، اور ہمارے خون میں شامل ہے نعت شاہ امم۔ حضرت ہمارے خون میں شامل ہے حضرت کی سرپرستی، نعت شاہ امم، ہمارے خون میں شامل ہے نعت شاہ امم۔ ہمیں تو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ ارے بابا بابا، ہمارے خون میں شامل ہے نعت شاہ امم، ہمیں تو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں، ہمیں تو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ 4-6 شعر مجھے منقبت کے پڑھنے ہیں مجاہد بھائی، یہ ملاحظہ کر لیں کہ دو شعر ہے، ایک 4 مصرے وہ پڑھ دیجئے جگر صاحب، جنت عدن۔ جی ہاں ملاحظہ کر لیں، ہاں دیکھیں صدر کہ صاحب، جنت عدن کے سینے کی طرف جاتا ہے، سنا دو، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے۔ تو جنت عدن کے سینے کی طرف جاتا ہے، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے۔ اور حاجیوں جنت عدن کے سینے کی طرف جاتا ہے، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے، کہ حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو کون سا راستہ مدینے ہے۔ حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو کون سا راستہ مدینے کی طرف، کون سا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو۔ اور صدر محترم کی موجودگی کی وجہ سے یہ 2 شعر بھی ملاحظہ کرنے ہیں آپ، مولانا اشرف علی تھانوی اور مشن اور خادم کے یہ 2 شعر بھی ملاحظہ کرنے ہیں کہ بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، وقت رو رو کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے۔ بے شک بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، وقت رو رو کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے۔ اور قسمت ناگ لگلتی ہے درخت پر، تب نہیں جا کے مدینے جگر صاحب، بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، وقت رو رو کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے۔ قسمت ناگ لگلتی ہے درخت پر، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے۔ مجھے بھی
اشفاق بہرائچی کو آپ سب کے ساتھ سننا ہے، اس لیے میں بہت جلدی مختصر 2-4 شعر ملاحظہ کر لیں۔ عنایت، تمام حضرات کی توجہ۔ عنایت، یہ دیکھیے، یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ سب پہنچیں گے۔ وہ رشک گلستان تھے، وہ رشک چمن تھے۔ اچھا سنے مصرا ہی بول رہا ہے بھائی سعد بھائی، سعید اللہ چچا، کہ وہ رشک گلستان تھے، وہ رشک چمن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے۔ اللہ اللہ کیا تاریخ ہے بھائی، بابا وہ رشک گلستان تھے، وہ رشک چمن تھے، صدیق کے کرتے میں جو کانٹوں کے بٹن تھے۔ اور غارِ سور سے 1-2 مصرے اٹھانے کی کوشش کی، یہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے۔ سنے دوستو کیا چھوٹا پن ہے اس میں، ہاں جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسو تھے نایاب گوہر سے بہتر۔ جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسو تھے نایاب گوہر سے بہتر، اور بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے روح منور کے اندر۔ ارے باجیگر صاحب، جو صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے وہ آنسو تھے نایاب گوہر سے بہتر، اللہ بکھرنے، اور بکھرنے کو ان کے جگہ ہی نہیں تھی محمد کے روح منور سے بہتر، اور چبھنے نہیں دیا کوئی پیروں میں خار تک۔ اللہ سنے دوستو سنے، چبھنے نہیں دیا کوئی پیروں میں خار تک، کاندھوں پہ لے کے پہنچے ہیں آقا کو غار تک۔ ارے باجیگر صاحب زندہ باد، زندہ باد، چبھنے نہیں دیا کہیں پیروں میں خار تک، اللہ کاندھوں پہ لے کے پہنچے ہیں آقا کو غار تک، کاندھوں پہ لے کے پہنچے ہیں آقا کو غار تک۔ اور یہاں سے یہ سلسلہ دوسری طرف پڑتا ہے، ملاحظہ کر لیں کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، اب تک یہ آپ اور خاموشی سے بھی سن لیں گے، یہ کوئی دقت نہیں ہے، اور بول کے سنیں گے تو آپ کو بھی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، کفر حیران و پریشان ہے کہاں ہے فاروق؟ کیا بات ہے؟ ارے بابا قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، کفر حیران و پریشان ہے کہاں ہے فاروق؟ اور دامن سارے سرکار سے آئی ہے صدا، ڈھونڈنے والا یہاں آؤ، یہاں زندہ باد، زندہ باد، پورا مجمع استقبال کرے بھائی، سبحان اللہ کہہ کے دو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدحِ صحابہ جناب جگر عمری۔ کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، کفر حیران و پریشان ہے کہاں ہے فاروق؟ دامن سایہ سرکار سے آئی ہے صدا، ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ، یہاں ہے فاروق، ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ، یہاں ہے فاروق۔ اور حضرت فاروق اعظم کی اہمیت بھی ملاحظہ کر لیں، 2 شعر۔ جی غلام اونٹ پہ، غلام اونٹ پہ، حاکم نکیل تھامے ہوئے۔ غلام اونٹ پہ، حاکم نکیل تھامے ہوئے، کچھ ایسی شان سے پھر شام کا سفر نہ ہوا۔ اللہ، غلام اونٹ پہ، حاکم نکیل تھامے ہوئے، کچھ ایسی شان سے پھر شام کا سفر نہ ہوا، اور نگاہیں عالم دنیا ترک گئی لیکن عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا۔ نگاہیں عالم دنیا ترس گئی لیکن عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا۔ اور مجاہد بھائی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا، میں
बताने ही चला था अहमियत عثمان کی. ارے واہ، میں بتانے ہی چلا تھا میں نے اہمیت عثمان کی. بہت باریک پہلو چھوا ہے ملاحظہ ہاں دیکھیں دوستو، سنیں سنیں کہ میں بتانے ہی چلا تھا اہمیت عثمان کی. آیتیں پڑھنے لگی خود منقبت عثمان کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں بتانے ہی لگا تھا اہمیت عثمان کی. آیتیں پڑھنے لگی خود منقبت عثمان کی. اور پائے رضوان ورنہ قہر بن کر ٹوٹتی خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی. اللہ اکبر، خیر گزری مل گئی تھی خیریت عثمان کی. عثمان کی خیر گزری مل گئی شیخ عثمان کی گھر. اور یہ دو شعر اور اجازت کہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، جس طرح ڈرتا ہے انسان. یہ دو شعر اور پھر مقصدی کہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے. یہ ہے جگر. جس طرح ڈرتا ہے شیطان، جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے. اور یہ دو مصرے بھی ملاحظہ کر لیں کہ جس طرح ڈرتا ہے شیطان توبہ استغفار سے، اس طرح ڈرتا تھا باطل حیدر کرار سے. اور کون ہے ابن سبا کا؟ کون حیدر کا غلام؟ کون ہے ابن سبا کا؟ کون حیدر کا غلام؟ میچ کر کے دیکھ لو کردار سے. السلام علیکم. معزز سامعین، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں بولے میرے سرکار کے فرمان